أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل. پروردگار کا شکر بجا لاتے ہیں جس نے زندگی میں کچھ اور سانسیں بھی قرار دیں کہ مل کر بیٹھ سکیں اور اس مقدس شہر میں ذکر سید الشہداء علیہ السلام بیان کر سکیں اور سن سکیں۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ وہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور جامعہ بعثت شعبہ قم اور مدرسہ علمیہ البعثت اور جامعہ بعثت پاکستان، ان سب اداروں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہم سب کی یہ عزاداری، یہ گریہ و ماتم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو لوگ فرش عزا پر ہوا کرتے تھے لیکن آج موجود نہیں ہیں، پروردگار ان کو بلندی درجات عطا فرمائے، اور کہنے والے کو وہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سبب ہو۔ پروردگار اس عظیم ملک کی حفاظت فرما، پروردگار رہبر معظم کو سلامتی عطا فرما، اور مجاہدین اسلام کو فتح و ظفر سے ہمکنار فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، آخری حجت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔
ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ 2 دن جو ہماری یہ گفتگو رہے گی، تیسرا دن عاشورہ کا دن ہے، ظاہر اس میں فقط ذکر مصائب ہوتے ہیں۔ گفتگو ہماری آج اور کل 2 دن ہوگی، جس طرح سے دوستوں نے حکم کیا۔ کچھ مزاحم ہوں، کچھ سما خراشی ہے، لیکن جو پیغام پہنچانا چاہوں گا، جس مطلب کو سرنامہ سخن یا موضوع سخن اگر صحیح تر عرض کروں، موضوع سخن جس مطلب کو قرار دیا ہے وہ ہے ولایت۔ جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا وہ اس موضوع کا سرنامہ نہیں ہے، وہ آج کی گفتگو میں اس سے استفادہ کرنا ہے، لیکن جو موضوع ہے وہ آج اور کل جو رہے گا وہ ہے ولایت۔ ولایت کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہے۔ اسم کی صورت میں بھی یہ مادہ استعمال ہوا ہے، فعل کی صورت میں بھی یہ مادہ استعمال ہوا ہے۔ دونوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہے، ملا کے 200 سے زیادہ مرتبہ یہ روٹ ورڈ، یہ مادہ ولایت قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے۔ ہمارے مکتب، ہمارے دین اور ہمارے مسلک کی بنیادیں اگر تلاش کرنے کی کوشش کریں اور بنیادی مفاہیم کو ڈھونڈ کر فہرست بنانا چاہیں تو ان بنیادی ترین مفاہیم کے اندر توحید و نبوت اور رسالت کے ساتھ ولایت کا مفہوم وہ مفہوم ہے کہ جس پہ ہمارے مکتب کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ اتنا بنیادی مسئلہ، اتنا اساسی مسئلہ، اتنا آسان مسئلہ، اتنا مشکل مسئلہ۔ آسان ترین مسئلہ بھی یہی ہے، مشکل ترین مسئلوں میں سے بھی یہی مسئلہ ولایت ہے۔ کچھ عرصہ قبل، چند سال قبل اس حقیر کو توفیق رہی 2 سال مسلسل اسی فرش عزا پر ذکر کی۔ اس وقت ہمارا موضوع رہا معرفت امام، اور دونوں سالوں میں زاویے الگ الگ تھے، جو افراد اس وقت تھے وہ جانتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ ایک لحاظ سے اس کا اگلا مرحلہ ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جو اس گفتگو میں نہ تھے ان کے لیے ربط قائم کرنا، نہیں، ربط اس سے الگ بھی ہے، اس سے جڑتا بھی ہے، لہذا ایک مرحلہ آگے جانے کی ہم کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں بات جہاں سے لے کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا وہ ہے اس کا معنی کیا ہے ولایت کا۔ اس کو ذرا پہلے دیکھیں۔ ولایت کے اندر مختلف معانی اہل لغت نے بیان کیے، مختلف معانی، اور یہی مختلف معانی سبب بنے کہ لوگوں نے جہاں کوئی اور معنی مراد تھا وہاں اس کو ہٹا کے دوسرا معنی قرار دے دیا۔ غدیر والی ولایت کو بدل دیا دوستی کے اندر، دوستی بنا دیا اس ولایت کو۔ کیوں؟ ایک نقطہ یہاں پہ بہت اساسی ہے۔ فضلاء تشریف فرما ہے، میں سبق سنانے کے لیے حاضر ہوں آپ سب کی خدمت میں۔ منور بھائی سب سے قریب بیٹھے ہیں، علی بھائی بیٹھے ہیں، باقی دوست سبق سن لیجئے ہمارے سے۔ ایک اساسی مسئلہ، چاہے مفاہیم کا مسئلہ ہو، چاہے آیات کی تفسیر کا مسئلہ ہو،
چاہے روایات کی وضاحتوں اور تشریحات کا مسئلہ ہو، چاہے شخصیات کا مسئلہ ہو، جہاں آپ کو عالم اسلام کے اندر مختلف مکاتب میں بہت زیادہ کیلو کال دکھائی دے، بہت زیادہ توجیہات، عجیب عجیب معانی، نہیں جڑ رہا ایک مطلب اور جوڑنے کی زبردستی کوشش، جہاں جہاں آپ کو یہ ملے وہاں سے حسن ظن کے ساتھ عبور نہ کیجیے گا، آسانی سے نہ گزریے گا، رک جائیے گا، توقف کیجیے گا، ٹھہر جائیے گا اور دیکھیے گا، کیلو کال کا سبب ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے گا کہ کہیں یہ مطلب، کہیں یہ لفظ کا معنی، کہیں اس آیت کی تفسیر، یا کہیں کسی شخصیت کا کردار اگر کسی اور مکتب کی یا مسلک کی بنیادوں کو متزلزل کر سکتا ہو اور وہاں آپ کو کیلو کال دکھائی دے رہی ہو، حسن ظن سے نہ گزریے گا، رک جائیے گا۔ یہ بہت ہوا ہے، یہ آیتوں کے ساتھ ہوا، یہ احادیث کے ساتھ ہوا، یہ شخصیات کے ساتھ ہوا۔ مثال عرض کروں، بات آسان ہو جائے۔ کیوں جناب مختار ثقفی کے بارے میں تاریخ کے اندر اور کتب کے اندر اتنی کیلو کال ہے؟ کیوں؟ اس کیلو کال سے متاثر ہو کے ہم بھی یہ کہنا شروع کر دیں کہ مختار ایک متنازع شخصیت کا مالک تھا، یا اس کے پیچھے جائیں، سبب ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ مختار کی تلوار سے جن کے آباء و اجداد کی یا جن کے فکری آباء و اجداد کی گردنیں کٹی ہیں، وہ مختار کی شخصیت کو متنازع نہ بنائیں تو کیا کریں؟ پہنچا پایا میں مطلب کو؟ اسی طرح سے جہاں جہاں جن چیزوں سے کوئی متاثر ہوتا ہے، جہاں جہاں اپنی عوام کے سامنے جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے، قیل قال اقول، قال اقول، یہ مطلب، یہ معنی، وہ باریکی، وہ بال کی کھال جو نہیں بنتی، وہ کلمہ ولایت کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ پہنچ گئی بات؟ اب میں وہ معانی کی طرف تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں کہ جو مختلف لغات کے اندر بیان ہوئے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات کا سہارا دیجیے۔ ولی، اچھا ولایت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، ولایت بھی استعمال ہوتا ہے، ولایا اور ولایا۔ بعض نے اس کے الگ الگ معنی کیے ہیں، بعض نے جنہوں نے الگ الگ معنی کیے انہوں نے بھی آگے جا کے کہا ایک ہی مراد ہے، لہٰذا ابھی ولایت ولایت اس کے فرق میں نہ جائے گا، خود بعد میں لغت دیکھ لیجئے گا، ابھی اس سائڈ پہ نہیں جانا مجھے۔ اس مادے کا لفظ مختلف معنی کے لیے استعمال ہوا، رب کے لیے استعمال ہوا، مالک کے لیے استعمال ہوا، سید مراد سردار، منعم جو نعمتیں دیتا ہے اس کے لیے استعمال ہوا، معتق
غلام ہوا آج تو نہیں ہے نا، یہ ختم ہو گیا سلسلہ غلامی کا. غلام ہوا کرتے تھے، ان کو آزاد کیا جاتا تھا. جو آزاد کرتا تھا اس کو معتق کہتے تھے. آزاد کرنے والے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، اور جس کو آزاد کیا جاتا تھا معتق، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا. ناصر اور مددگار کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا. ابھی ان 2 دنوں میں اتنی فرصت نہیں ہوگی کہ ولایت کے مفہوم کو بیان کرتے کرتے نصرت تک ہم جائیں. اگر لمبی گفتگو ہوتی تو یہ نصرت ولایت کے ساتھ بہت خوبصورتی سے جڑتی ہے. یہ آپ خود دیکھیے گا بعد میں. محب، محبت کرنے والا، دوست، جو بہت ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ یہی ہے. تابع، کسی کی پیروی کرنے والا. جار، ہمسایہ. ابن عم، چچا کا بیٹا، یہ بھی ولی ہے. حلیف، وہ جو آپس میں ایگریمنٹ کر لیتے تھے نا، حلف اٹھا کے، قسم خوردہ جو دوست ہوا کرتے تھے. عقید، جنہوں نے عقد و پیمان باندھ لیا ہوتا تھا، وہاں پہ بھی ولایت اور ولی کا لفظ استعمال ہوا. سحر، سین والا نہیں، صاد والا. جو رشتہ قائم خاتون اور مرد کا جب ہو جاتا ہے اور جو رشتہ داری قائم ہوتی ہے، ان لاز کے لیے سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. عبد، غلام. منعم علیہ، جس پر نعمت اور اکرام و احسان کیا جا رہا ہو، اس کے لیے بھی. اور جو غیر کے امور میں متصرف ہو، کنٹرول رکھتا ہو دوسروں کے امور کے اوپر، اس کے لیے بھی ولی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب اتنے سارے معانی، اتنے سارے معانی ایک لغت کی. میں زیادہ نہیں رکوں گا یہاں پہ، آپ کو بور نہیں کرنا چاہوں گا، آگے بڑھوں گا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. مجھے ایک روایت کا معنی کرنا ہے در حقیقت، اور اس منزل کی طرف بڑھیں گے آگے. اتنے جو معانی لغت کے اندر بیان کیے گئے، ایک بحث ہے لغت کی. فضلاء جانتے ہیں لغت کی بحث یہ ہے کہ جب بھی آپ کو لغت کے اندر ایک لفظ کے کئی معانی دکھائی دیں تو کیا یہ لفظ الگ الگ اس معنی کے لیے بھی بنا، اس کے لیے بھی بنا، اس کے لیے بھی بنا، اس کے لیے بھی بنا، یا نہیں؟ ان سب کے لیے جو ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے، کوئی تو شباہت ہوگی، کوئی تو قدر مشترک ہوگی، کوئی تو سملیرٹی ہوگی. کیا ایسی کوئی ہے ان کے بیچ میں یا نہیں؟ بیگانہ ہے یہ لفظ، دوسرے یہ معنی دوسرے معنی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. یہ ایک بحث ہے. میں نے اصطلاحیں استعمال نہیں کی، مجھے محسوس ہو رہا ہے کوئی زائرین بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے، مشکل بات نہ کروں اس لیے عرض کر رہا ہوں اصطلاحوں کے بغیر. ایک دفعہ یہ ہے کہ بے ربط ہیں معانی، آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اہل لغت ڈھونڈتے ہیں ان باتوں کو، ان باریکیوں سے نتائج نکلتے ہیں. یا نہ ان میں کوئی نہ کوئی لنک ہے، کوئی نہ کوئی ایسی مماثلت ہے جو سب میں پائی جاتی ہے، کہیں کہیں اختلاف بھی ہے، اسی لیے تو معنی الگ الگ ہے. یہ معنی، اب میں بہت لمبا نہ کروں اس بات کو، اشارہ کافی ہے، اتنا کافی ہے. یہ لفظ ولایت اور ولا اور والا یا، واو لام اور یا، اس کے اندر ہمارے علماء اہل لغت سے ہی لے کے قائل ہیں اس چیز کے کہ جتنے بھی معانی بیان ہوئے ہیں یہاں پر، ان سب کے اندر کوئی مشترکہ چیز پائی جاتی ہے، بیگانے نہیں ہیں یہ آپس میں معانی، کوئی مشترکہ چیز پائی جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ اہل تحقیق بعد میں دیکھنا چاہیں تو ابھی میں جو عبارت پڑھوں گا وہ المیزان سے پڑھوں گا، لیکن اہل تحقیق المیزان کی اس عبارت کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ دیگر لغات کو نہ دیکھ پائیں تو کم سے کم مفردات راغب کے اس مادہ کی بحث کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے. انہوں نے اپنے انداز سے بات کی ہے، علامہ نے اس بات کو
بہترین انداز سے پیش کیا ہے، ارتقا دیا ہے، درست کیا ہے اس بات کو۔ وہی بات ہے انہی کی، راغب اصفہانی کی المفردات میں۔ لیکن علامہ کا بیان بہت خوبصورت ہے، اس لیے راغب کے بیان کی بجائے میں علامہ کا بیان یہاں پڑھوں گا آپ کے سامنے، پھر ایک نظر ان معانی پر کرنے کی بھی کوشش کریں گے اور پھر آگے بڑھ جائیں گے۔ علامہ المیزان کی 10ویں جلد صفحہ نمبر 89 پر اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں علامہ کا جملہ پڑھنے سے پہلے ایک کلمہ، ایک لفظ بولنا چاہتا ہوں، اگلی بات آسان ہو جائے گی۔ علماء نے یہ کہا کہ ولایت کا جو لفظ ہے، ولی کا جو لفظ ہے، مولا کا جو لفظ ہے، اس کی جو بیس ہے، اساس ہے، روٹ ہے، جس بنیاد پر یہ لفظ اور اس کی پوری فیملی کھڑی ہے، وہ بنیادی ترین کلمہ اگر آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو وہ ایک کلمہ ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ غدیر میں من کنتو مولا فہذا علی المولا فرمایا، اور جگہ جگہ یہ ولایت، ہماری زندگی ولایت کے بغیر زندگی نہیں ہے، لہذا لطف آئے گا آپ کو، اس کو اپنے ضمیر، اپنے دماغ، اپنے ذہن، اپنے قلب و جان میں باندھ کے رکھ لیں اس معنی کو۔ اہل لغت نے کہا کہ اس کی جو بنیاد اور اساس ہے وہ ہے قرب۔ قرب کیا ہے؟ اب یہ بھائی میرے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے قریب بیٹھا ہوا ہوں، جو دوسری لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑے سے دور ہیں۔ یہ جو فاصلے ہوتے ہیں، زیادہ ہو تو وہ بعد ہوتا ہے، اگر فاصلہ کم ہو تو اس کو کہتے ہیں قرب، قریب ہونا۔ اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم قریب کا لفظ، وقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ ان قریب ہم مثلا انشاءاللہ زیارت کے لیے کربلا جائیں گے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات بھیجیے محمد والے۔ اب اس قریب کا لفظ کتنا قریب، اس قرب کی کیفیت کیسی ہو؟ علامہ طباطبائی مفسر قرآن، مکتب اہل بیت کے بہترین خدمت گزار عارف، فقیہ، استاد، نہ صرف خود استاد ساز کہتے ہیں۔ عربی پڑھوں گا پھر ترجمہ کر دوں گا، بحث کر کے اس معنی کی۔ لیکن الاصل، وہ جو پہلے بحث کی تھی نا، علماء لغت اصل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لفظ کی اور اس معنی کی بیس کہاں پر ہے، جس سے پھوٹتے ہیں سارے معانی۔ بیس کی بات کر رہے ہیں، ولایت کی بیس، کلمہ ولایت کی۔ علماء کہتے ہیں وَلَكِنَّ الْأَصْلِ فِي مَعْنَاهَا، چونکہ ولایت کی بات کر چکے تھے، یعنی ولایت کے معنی کے اندر جو اصل و اساس ہے، جو بیس ہے، جو مرکز ہے، جو اس معنی کا محور ہے، وہ ہے ارتفاع الواسطۃ بین الشیئین۔ عجیب معنی ہے۔ اب ان کے اور میرے بیچ میں مائک کا واسطہ ہے، بیچ میں حائل ہے، قرب تو ہے، ویسا قرب نہیں ہے۔ یہ ہوا، یہ گیپس، یہ مائک، یہ چیزیں حائل ہیں۔ یہ دو کیمرے لگے ہوئے، ان کے بیچ میں فاصلہ ہے، قریب ہیں درست ہے، لیکن پھر بھی فاصلہ ہے، بیچ میں کچھ ہے، خالی جگہ ہے، ہوا ہے۔ علامہ کہہ رہے ہیں کیسا قرب، ولایت میں کیسا قرب، یہ والا قرب کہ جس میں گیپ بھی تصور کیا جا سکتا ہو، نہیں، ولایت میں یہ قرب نہیں ہے، ولایت اس سے بہت بالا تر ہے۔ ارتفاع الواسطہ، وسط میں جو بھی چیز آپ تصور کر سکتے ہیں وہ مرتفع ہو جائے، ہٹ جائے وہاں سے، بین الشیئین، دو چیزوں کے بیچ میں۔
بحیث، اس انداز، بات تو کر چکی علامہ، اسی کو دوسرے لفظوں میں اور واضح کر رہے ہیں. بحیث، اس طرح سے یہ ارتفاع، غیر کا ہٹ جانا درمیان سے، بحیث لا یکون بینہما، کہ اگر دو چیزوں کے بیچ میں ولایت کی بات ہو رہی ہے تو لا یکون بینہما ما لیس منہما، جو ان میں سے نہیں ہے، جو ان کی غیر ہے. واضح ہوا مطلب؟ ولایت یعنی ایسا قرب، ایسے جڑ جانا کہ جس میں غیر نہ ہو، غیر نہ ہو بیچ میں. اب آپ دیکھیں، رب کے لیے ولایت کا لفظ استعمال ہوا، اب اللہ اور اس کی مخلوقات کے درمیان کوئی چیز واسطہ نہیں ہوتی ہے. اس قرب کی وجہ سے اللہ کو بھی ولی کہا گیا. ہمسایوں کے بیچ میں کسی تیسرے کا گھر نہیں ہے، یعنی غیر نہیں ہے، اسی لیے ان دونوں کو ایک دوسرے کا ولی کا لفظ ان کے لیے بھی استعمال ہونے لگا. چچا کا بیٹا انسان کے بہت قریب ہوتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے، اس لیے وہاں پہ بھی یہ لفظ. اور آپ یہ جتنے بھی معنی میں نے یہاں پر عرض کیے، ان سب کے اندر اسی معنی سے لے کے اور بیان کرنے کی کوشش کی. اصل کیا ہے؟ اصل معنی ہے اس کا قرب. اصل معنی ہے قرب، ایسا قرب، ایسا نزدیک ہو جانا کہ پھر کوئی اور بیچ میں نہ ہو. اب اس کی وضاحت میں کل انشاءاللہ کچھ آگے بڑھاؤں گا. ابھی آج میں نے شروع میں عرض کیا تھا ایک روایت کا معنی کرنا ہے یہاں پہ آج آپ کی خدمت میں، جتنا وقت ہے باقی ہمارے پاس. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. تین قسمیں ہیں. اب ان کے ضمن میں پھر یہ قرب اور یہ سارے معنی آتے رہیں گے. بنیاد عرض کر دی آپ کی خدمت میں کہ غیر بیچ میں نہ ہو، غیر بیچ سے ہٹ جائے تو ان کے درمیان ولایت ہے. اگر میرے اور میرے مولا کے بیچ میں میری خواہشات نفسانی حائل ہیں تو اس کا مطلب ہے میں ابھی تک وادی ولایت میں نہیں آیا. اگر میرے اور میرے مولا کے بیچ میں یہ دنیا حائل ہے تو یہ دنیا میرے اور علی کے بیچ میں غیر ہے. اگر علی کی ولایت میں حقیقی معنوں میں آنا چاہتا ہوں، غیر کو ہٹانا پڑے گا. یہ خواہشیں، یہ کنیکشنز، یہ لگاؤ، یہ توجہات، ادھر توجہ ادھر توجہ، یہ حائل بنتے ہیں میرے اور میرے مولا کے بیچ میں. خدا کو گوارا نہیں ہے. خدا نے ولی بنا کر بھیجا ہے، یعنی ان فاصلوں کو کم کرو. پوری بحث ہے، الگ جگہوں پہ وہ ہوتی ہے. انسان آیا ہی اس لیے ہے دنیا میں، بھائی ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھا ہوں. انسان آیا ہی اس لیے ہے دنیا کے اندر کہ اپنے مولا کے ساتھ، اللہ ہمارا مولا ہے، رسول اللہ ہمارے مولا ہیں، امیر المومنین علیہ السلام ہمارے مولا ہیں، تمام چہاردہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح سے، کہ ہم اپنے مولا کے ساتھ جو جو فاصلے تصور کیے جا سکتے ہیں ان کو ہٹاتے رہیں، ہٹاتے رہیں، ہٹاتے رہیں. پوری زندگی کا بنیادی ترین وظیفہ اگر جاننا چاہتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ اپنے اور مولا کے درمیان غیر کو ہٹاتے رہیں، غیر کو جدا کرتے رہیں. نماز پڑھیں تو اس لیے کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر ہے. یہ فحشاء اور منکرات چونکہ میرے اور مولا کے درمیان حائل ہو رہے تھے، نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ مولا اور میرے درمیان جو دھندلاہٹ ہے اس کو ہٹا سکیں.
محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد۔ بس وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ایک آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا آج کی مجلس کے لیے۔ اچھا میں پہلے ایک اور چیز عرض کر دوں تاکہ کل کی گفتگو کا مقدمہ بھی ہو جائے۔ ولایت کو علماء نے 3 حصوں میں بیان کیا ہے۔ 3 طرح کی ولایت ہے۔ ایک آج ہلکی سی بیان کروں گا، 2 کل۔ لا الہ الا اللہ، ایک ہے لا اور ایک ہے الا۔ لا الہ اور الا اللہ، الا سے پہلے منفی، الا کے بعد مثبت، یعنی ایک طرف انکار، الا سے پہلے انکار، الا کے بعد اقرار۔ ہمارا تو کلمہ اسی طریقے سے شروع ہوتا ہے نا، لا اور الا سے شروع ہوتا ہے۔ انکار اور اقرار، ولایت بھی اسی طریقے سے ہے۔ ایک ولایت کا انکار کرنا ہے، 2 ولایتوں کا اقرار کرنا ہے۔ آج انکار، آج لا والا حصہ، آج منفی حصہ، کل انشاءاللہ اقرار والے حصے کی طرف آگے بڑھیں گے۔ ایک ولایت کہ جس سے منع کیا گیا ہے، جس کے پرچم کے نیچے نہ جانے کا کہا گیا ہے، جن کی بات نہ ماننے کا کہا گیا ہے، جن کے زیر سایہ قرار نہ پانے کا کہا گیا ہے، اس حوالے سے پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو کہ جو ایمان لائے ہو، صاحبان ایمان ہو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، یہ لا والا حصہ ہے۔ کافروں کو اپنا ولی، اپنا سرپرست، اپنا حاکم، اپنا سب کچھ، جس کے پاس تمہارا کنٹرول ہو، نہ بناؤ۔ لا تتخذوا الکافرین اولیاء، یہی بیان ہی لا تتخذوا الیہود، اور اسی طرح نصارہ کے بارے میں بھی ہے کہ ان کو بھی اپنا ولی نہ بناؤ۔ یہ ہے ولایت کا منفی حصہ، یہ ہے ولایت کے انکار والا حصہ، یہ ہے ولایت کی نفی والا حصہ کہ ان کی طرف نہ جانا۔ غدیر میں جو رسول اللہ نے خط کھینچا تھا حق اور باطل کے بیچ میں، اس خط کے ادھر ادھر رہنا، دوسری طرف کافر، دوسری طرف یہودی، دوسری طرف مسیحی، دوسری طرف وہ کہ جو دشمنان ولایت ہیں، جو غیر ولایت ہیں۔ اس سے بڑی تفصیلی بات تھی، میں چاہ رہا تھا کہ عرض کروں، وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ بس وہ روایت پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں اور زحمت تمام کرتا ہوں۔ چند سال پہلے کسی نے ایک تذکر دیا تھا، یہ لفظ زحمت دوبارہ آج زبان پہ بڑے عرصے کے بعد آیا۔ ایک دوست نے تذکر دیا، میں نہیں جانتا کون تھے، ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تھوڑے زحمت محسوس کر رہے تھے، ذکر حسین ہو رہا تھا، ذکر اہل بیت ہو رہا تھا، آپ نے کہہ دیا آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ انہیں محسوس ہوئی تھی یہ بات، کہتے ہمارے لیے ذکر حسین زحمت نہیں ہے، آپ نے کیوں کہا کہ آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کی ایک سورہ ہے، 17 نمبر سورہ، سورہ مبارکہ اسراء، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل۔ دل ان دنوں میں مچل رہے ہیں، حماسے کی فضا ہے، جہاد کی فضا ہے، حسینی کردار، مکتب حسینی میں، مکتب عاشورہ میں تربیت پانے والوں کا کردار معاشرہ دیکھ چکا ہے۔ اہل حریت اور اہل ولا وجد کی کیفیت میں ہے۔ بس اسی کیفیت میں آپ کو دوبارہ لے جانا چاہ رہا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں،
وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل فِي الْكِتَابِ، ان کی کتاب کا تذکرہ ہے، جو ان کی کتاب تھی، اس میں ہم نے بتایا ان کو لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، تم ضرور بالضرور زمین میں فساد پھیلاؤ گے. کتنی دفعہ؟ مرتین، 2 مرتبہ. 2 مرتبہ تم فساد کرو گے زمین کے اندر. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 فساد، اور ان 2 فسادوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی سرکشی کرو گے، بہت بڑی سرکشی کرو گے. فَإِذَا جَاءَ، جب تم یہ کر چکے ہو گے تو آئے گا وعد اولاہما، پہلا وعدہ آئے گا. بعثنا علیکم، ہم تمہارے اوپر بعث کریں گے. بعثت کے لفظ سے ہے، یعنی بھڑکا کے بھیجیں گے. خالی بھیجیں گے نہیں، دل و جان سے جن کے اندر آگ لگی ہوئی ہوگی، بھڑکا کے بھیجیں گے تمہاری طرف. عباد لنا، اپنے بندوں کو، اپنے بندوں کو بھیجیں گے. میں معنی کروں گا روایت کی روشنی میں، ابھی ترجمہ کر رہا ہوں. اولی بأس شدید، جو طاقت اور قدرت و قوت ہوگی ان کے پاس، وہ بأس بہت شدید ہوگی. خدا کہہ رہا ہے شدید، اب شدت کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے. فجاسو خلال الدیار، دیار کے اندر، گھروں میں گھس گھس کے، جاسوسی کا لفظ بھی اسی سے، جاسو، ڈھونڈیں گے، گھروں میں گھس گھس کے ڈھونڈیں گے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے پکڑ پکڑ کے نکالیں گے تمہیں. فجاسو خلال الدیار وکان وعدم مفعولا، یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جو ہو کر رہے گا. اب آئیے روایت کی طرف. ایک روایت ہے کہ جس میں صالح ابن سہل کہتے ہیں ان ابی عبداللہ علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. مولا اسی آیت کو تلاوت فرماتے ہیں. آپ نے شرح مزجی دیکھی سنی ہوئی ہے، سیوطی کی اور بہت سی کتب کی ہوتی ہے. یعنی اصل متن ساتھ تشریح، اصل متن ساتھ تشریح، ایسا ایک نیا متن تشکیل پاتا ہے. یہ تفسیر مزجی ہے انہی 2 آیتوں کی. آقا ایک ایک ٹکڑا آیت کا لیتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں، پھر اگلا ٹکڑا، پھر اس کی وضاحت. اس ترتیب سے آقا یہی جو 2 آیتیں آپ کی خدمت میں یہاں پہ شرف حاصل کیا آپ نے سننے کا اور اس حقیر نے تلاوت کرنے کا. آقا اسی آیت کا پہلا ٹکڑا لیتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں فی قول اللہ عز وجل، اللہ کے اس قول کے بارے میں آقا ارشاد فرماتے ہیں. کون سا قول؟ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ لکھ کے بتا دیا کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن، زمین کے اندر تم 2 مرتبہ فساد پھیلاؤ گے. مولا فرماتے ہیں اس 2 مرتبہ فساد سے کیا مراد ہے؟ ایک میں یہاں پر نقطہ عرض کروں اس بات کو پیش کرنے سے پہلے. وقت تو بہت تیزی سے گزر گیا، اب چھوڑی بھی نہیں جا سکتی، جلدی کرتا ہوں میں. ایک ہے ظاہر قرآن، ایک ہے باطن قرآن. اگر کوئی مکتب اہل بیت سے آگاہ ہے، کہ آپ سب آگاہ ہیں، اور روایات معصومین علیہ السلام کو جانتا ہے، علماء کے اقوال اس کے سامنے ہیں، وہ اس کو معلوم ہے کہ ظاہر قرآن بھی حجت ہے اور برقرار ہے اپنی جگہ پر، لیکن باطن قرآن میں بھی معصومین علیہ السلام نے آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا ہے. یہ باطنی تفسیر ہے. ظاہری اپنی جگہ محفوظ، جو کہ اختلافی بھی ہے، شدید اختلاف بھی ہے اس کی ظاہری تفسیر میں کہ وہ 2 فساد کون سے ہیں. اقوال موجود ہیں، اس کی طرف نہیں جانا.
کو کھولا ہے صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے. کون سے دو فساد جو یہ یہودی، یہ بنی اسرائیل والے کریں گے؟ قالا، مولا نے فرمایا قتل امیر المؤمنین علیہ السلام. دو فساد. ایک کیا؟ 19 رمضان کو مولائے کائنات کی شہادت. ابن ملجم کی تلوار تھی، روزہ دار تھا، نماز شب پڑھنے والا تھا، دنیا کہتی ہے مسلمان تھا. صادق آل محمد فرما رہے ہیں کہ ہاتھ ابن ملجم کا تھا، شکل مسلمانوں والی تھی، لیکن اندر اتر کے تو دیکھو، پردے ہٹا کر تو دیکھو، حقیقت میں یہودی تھا. پہلا فساد. دوسرا وطعن الحسن علیہ السلام، وطعن حسن ابن علی علیہ السلام. امام حسن علیہ السلام کو طعنے دیے تھے ان لوگوں نے. یہ دوسرا فساد تھا. پوری تاریخ آپ کے سامنے، اس کو نہیں میں زیادہ کھولتا. پھر اگلا ٹکڑا آیت کا، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. یہ دو فساد کرنے کے بعد بہت بڑی سرکشی سے مولا کیا مراد ہے؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں قتل الحسین ابن علی علیہ السلام. بہت بڑی یہودیوں کی سرکشی. کربلا میں 61 ہجری عاشورہ کا دن، شہادت سید الشہداء علیہ السلام. پھر وہی بات دہراؤں گا، ظاہری طور پر مسلمان دکھنے والے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ صادق آل محمد فرما رہے ہیں یہودیوں کے بارے نازل ہوئی تھی نا یہ آیت، بنی اسرائیل کے بارے. مسلمان ہیں ظاہری طور پہ، حقیقت کی نگاہوں میں بنی اسرائیل والا کردار. اس کے بعد فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، اس نقطے تک آپ کو لانا چاہ رہا تھا اور یہاں بات کو ختم کر رہا ہوں. جب پہلا وعدہ آئے گا، تاریخ میں اختلاف ہے لیکن باطنی معنی جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جب پہلا وعدہ آئے گا، اس کی وضاحت آقا فرمائیے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پہلا وعدہ آئے گا بَأَسْنَا، اچھا وہ لفظ پڑھو میں اس سے پہلے وعدہ مولا فرماتے ہیں اِذَا جَاءَ نَصْرُ الْحُسَيْنِ علیہ السلام، جب حسین کی نصرت آ جائے گی. مختار نے چن چن کے مارے تھے، لیکن روایات کے مطابق قتل سید الشہداء کا بدلہ نہیں مکمل ہوا. قتل کا بدلہ مکمل نہیں ہوا. جو راضی ہے آج تک ان بنی اسرائیل کے فعل سے، ان اہل شام کے فعل سے، ان یزیدیوں کے فعل سے، جو آج تک راضی ہے وہ قتل حسین میں شامل ہے. اور مختار نے بھی نصرت کی، لیکن آج بھی نصرت کی ضرورت ہے چونکہ قتل کا بدلہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا. جب پہلا وعدہ آئے گا، مولا فرماتے ہیں اس پہلے وعدے سے مراد نصرت امام حسین علیہ السلام ہے. بَأَسْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، ہم اپنے بندے مبعوث کریں گے ان کے اوپر. کون؟ ارشاد فرماتے ہیں مولا قومن یبعثہم اللہ قبل قیام القائم علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. مولا کے ظہور کی بات نہیں ہو رہی ہے، ظہور سے پہلے، ظہور سے پہلے بَأَسْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، ہم اپنے بندوں کو، خدا کہہ رہا ہے اپنے بندوں کو بھڑکا کے بھیجیں گے. اولی باسن شدید، جن کی طاقت شدید ہوگی.
وہ خون حسین کا بدلہ لیں گے. فجاسو خلال الدیار وکان وعدم مفعولا. مولا فرماتے ہیں یہاں پر لا یدعونا، قابل غور، لا یدعونا وطرن لآل محمد، آل محمد کے قاتلوں میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے یہ اولی باسن شدید الا احرقوہ، مگر یہ کہ اس کو آگ میں جلا کر رکھیں گے، آگ میں جلائیں گے، شعلے بھڑکیں گے، آگ اٹھے گی، گھروں میں بھی محفوظ نہ رہیں گے یہ بنی اسرائیل جو حقیقت میں قاتلان حسین ہیں، جو حقیقت میں سید الشہداء کے قاتل ہیں. ایک اور روایت میں کسی نے اسی آیت کے ضمن میں آقا سے پوچھا، چھٹے آقا سے، کہ آقا اس سے مراد کیا ہے؟ وہ کون لوگ ہوں گے کہ جس کو ظہور سے پہلے خدا بھیجے گا؟ آقا نے 3 مرتبہ قسم اٹھا کر کہا اس شخص کے جواب میں، قال 3 مرات ہم واللہ اہلکم، ہم واللہ اہلکم، ہم واللہ اہلکم. وہ اہل کم ہوں گے. چند گھنٹے آیت اللہ طبسی اور سید حسن نصر اللہ کی گفتگو اسی موضوع پر ہوئی ہے. چند گھنٹے سید نے پوچھا کہ کیا ظہور کے وقت اسرائیل ہوگا؟ چونکہ آیت اللہ طبسی ظہور سے اور آقا سے متعلق روایات کے ماہر ہیں، ان سے پوچھا، بحث ہوئی. انہوں نے کہا کہ میری تحقیق کے مطابق اسرائیل ظہور کے وقت نہیں ہوگا. اور جن روایات سے آیت اللہ طبسی نے استفادہ کیا سید کے ساتھ گفتگو میں، بعد میں آ کر 40 دن درس دیا اور اب وہ کتابی صورت میں موجود ہے، ان میں یہی 2 روایات ہیں جس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ خدا اہل قم کو مبعوث کرے گا اور وہ جلا جلا کے قاتلان سید الشہداء کو قتل کریں گے، اور یہ ظہور سے پہلے ہوگا، قبل قیام القائم علیہ السلام. اور اہل قم سے مراد آیت اللہ طبسی فرماتے ہیں کہ مراد شیعیان اہل بیت ہے. ضروری نہیں وہ قم میں رہنے والے ہیں، وہ تہران کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ مشہد کے بھی ہو سکتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا، کسی بڑے علاقے کا نام لینا ہو تو اس کے پائے تخت کا دارالحکومت کا نام لے لیا جاتا ہے. تشیع کے فکری دارالحکومت کا نام لیا ہے. اس دارالحکومت کے سائے میں جو بھی ہے وہ سارا قم کی سلطنت میں آتا ہے. اولی باسن شدید کیسے ہوئے؟ کربلا سے درس لے کے. درس کربلا کیا ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے ایک مجلس میں اچانک خیال آیا گفتگو کے دوران کہ مصائب کے کچھ جملے تھے، وہاں سے ہٹا کے پہلے اس کو پیش کیا، یہاں پھر وہی کرنے لگا، اگرچہ موضوع وہاں الگ تھا. کہاں سے یہ جذبہ آئے گا؟ کہاں سے یہ کربلا آئے گی؟ کہاں سے یہ سیکھیں گے؟ کہاں سے ہم بعث کی منزل پر پہنچیں گے؟ اندر سے بھڑک جائیں گے قتل حسین کا بدلہ لینے کے لیے. آخری بدلہ حضرت نے لینا ہے، ایک بدلہ مختار نے لیا تھا، یہ درمیان کے اس زمانے کے بدلے کی بات ہو رہی ہے. ہم نے بھی تو بدلہ لینا ہے، ہم بھی تو وارث خون حسین ہیں. روایات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، یہ کربلا سے ملتا ہے. کہاں کربلا سے؟ کہ جب معرکہ کربلا سجا، حسینی جوان جب دشمن کے مقابلے میں گئے، بنی ہاشم کے پہلے جوان حضرت علی اکبر، تو کیا رجز پڑھا تھا دشمن کے سامنے، انا علی ابن الحسین ابن علی. اے دشمن،
میں کربلا میں رجز پڑھ رہا ہوں، پوری تاریخ میں ہمارے ماننے والے اسی جذبے کو زندہ رکھیں گے. انا علی ابن الحسین ابن علی، نحن و بیت اللہ اولا بالنبی. ترجمہ نہیں کر رہا. واللہ لا تحکم فینا ابن الدعی، خدا کی قسم یہ ناپاک عورتوں کی اولادیں ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گی؟ نہیں ہو سکتا. فیصلہ ہم کریں گے. جنگ کیسے ہونی ہے ہم طے کریں گے. کس کس کو مقتل میں جانا ہے ہم طے کریں گے. یہ کون ہوتے ہیں ہمارے بارے فیصلہ کرنے والے؟ آج بھی علی کے ماننے والے برسر پیکار ہیں، کہہ رہے ہیں شروع تم کرو گے، ختم کرنے کا فیصلہ ہم کریں گے. لوگ جس کو اس وقت جنگ بندی کے نام سے پہچانتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ یہ جنگ کا توقف ہے، جنگ بندی نہیں ہے. واللہ لا تحکموا فی ابن الدعی اطعنکم بالرمح حتی انثنی. علی اکبر کے ہاتھ میں جب تک نیزہ ہے، علی اکبر تم پر ٹوٹ ٹوٹ کے حملے کرتا رہے گا. کیا فرما رہے ہیں کہ جب تک جان میں جان ہے، جب تک ہاتھ میں نیزہ اور تلوار ہے، اے مشرکو، اے کافرو، اے قاتلو، اے فاجرو، اے بنی اسرائیل، کہاں جاؤ گے بھاگ کے؟ کہاں جاؤ گے بھاگ کے؟ اضربکم بالسیف احمی عن ابی، میں اپنے بابا کی حمایت میں، حسین ابن علی کی حمایت میں تلوار سے تم پر وار کروں گا. ضربہ غلام ہاشمی علوی، ایسے وار جو ایک ہاشمی اور علوی جوان کرتا ہے. وہی کربلا، اسی کربلا کے غلام، اسی کربلا کے سیکھے ہوئے آج برسر پیکار ہیں. گفتگو کو ختم کروں. ایک خاتون تھی، جب قافلہ حسینی کو، لٹے ہوئے قافلے کو لے جایا جا رہا تھا، مسیحی خاتون، وہ جناب علی اکبر کے سر کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے کاش اس کی ماں دنیا میں نہ ہو. خواتین نے پوچھا کہ اکبر کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، کیوں مرنے کی دعا دے رہی ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں، میں تو اس دکھ میں کہہ رہی ہوں کہ جو ہماری نظر میں چاند کا ٹکڑا ہو وہ ماں کی نظر میں کیسے ہو. عزیزو، اجازت لینے کے لیے آئے حضرت علی اکبر. بہت سے مصائب کو چھوڑ کے مختصر ایک منزل یا دو منزلیں اجازت لینے کے لیے آئے. بہت جلدی آقا نے اجازت دے دی شبیہ مصطفیٰ کو. پریشان ہوتے تھے. دنیا جب اپنا رنگ دکھاتی تھی، اطمینان قلب کے لیے علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے. اس علی اکبر کو اجازت دی. دل میں تو کہا ہوگا نا کہ اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. گئے علی اکبر، بڑھ بڑھ کے حملے کیے، 100 فاسقوں کو فی النار کیا، لیکن اچانک سے پلٹ کر واپس آئے اور عجیب جملے کہے. بابا العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجہدنی، بابا پیاس نے مار ڈالا، بابا یہ لوہے کی گرانی سنگینی کر رہی ہے، اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو میں دشمن کو بتاؤں کہ یہ ہاشمی جوان جنگ کیسے لڑتے ہیں. شاعر نے کہا کہ شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا. اب کیا کہتے سید الشہداء، کہاں سے پانی پیش کرتے؟
شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، اتنی مجبور ہوئی ساقی کوثر کی بہو خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا۔ اپنی انگوٹھی کو اکبر کے منہ میں رکھا، کہا اکبر بیٹے جاؤ، اب جانا تو واپس نہ آنا، نانا محمد مصطفیٰ تمہیں سیراب کریں گے۔ اکبر گئے، بڑھ بڑھ کے حملے کیے، 100 فاسقوں کو یا 80 فاسقوں کو دوبارہ جب فنار کر چکے تو گلوئے اطہر میں ایک تیر آ کر لگا۔ جب اس کو نکالنے کے لیے جھکے، بس ایک منزل مختصر 1 سے 2 منٹ، جب اس تیر کو نکالنے کے لیے جھکے تو سر سے خود گر گیا۔ جب سر سے خود گرا تو ایک لائن نے آ کر حملہ کیا، اکبر کا سر 2 پارا ہوا۔ اب اکبر سے ٹھہرا نہیں جا رہا تھا، خون کے فوارے جاری تھے۔ اس سواری کے اوپر خود کو جھکا لیا، اس کی گردن میں اپنی باہیں ڈال دی، آہستہ آہستہ اس سے کہنا شروع کیا کہ اے گھوڑے، اے میری باوفا سواری، مجھے خیموں کی طرف لے کر کے چلا جا۔ اکبر جانتے تھے نا کہ بابا صبح سے ابھی تک لاشیں اٹھا رہے ہیں، بابا تھک چکے ہوں گے، اکبر کا لاشا بابا پر سنگین ہوگا، میں خود خیموں کو چلا جاؤں۔ لیکن کیا ہوا کہ بعض مقاتل نے لکھا کہ وہ خون جو اکبر کے سر سے، اکبر کے گلوئے اطہر سے رواں تھا، وہ اس سواری کی آنکھوں میں گیا، اس کو نظر نہ آیا، اور اس نے اپنا رخ اس نرگہ ادا کی طرف کر لیا کہ جہاں صف بنا کے دشمن کھڑا تھا۔ جب اکبر جھکے ہوئے تھے اور یہ سواری اکبر کو لے کر کے گئی تو اب ایک عجیب جملہ مقتل نے لکھ دیا۔ مقتل نے لکھا کہ جب یہ سواری اکبر کو لے کر کے جا رہی ہے، اکبر جھکے ہوئے ہیں، سر پر خود نہیں ہے، فَقَطَّعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ۔ سنو گے یہ جملہ، عجیب جملہ ہے، جس کے ہاتھوں میں تیر تھے وہ تیروں کا نشانہ بنا کے کھڑے تھے، جن کے پاس نیزے تھے انہوں نے نیزوں کے نشانے بنائے، جن کے پاس تلواریں تھیں انہوں نے حسین کا بدلہ، علی کا بدلہ، حسن کا بدلہ، زہرا کا بدلہ لینے کے لیے تلواروں کو نیام سے نکالا، تلواریں اکبر پر چلنا شروع ہوئی۔ مقتل نے کہا فَقَطَّعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ اربن اربا، تلواروں نے اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بابا اکبر کا آخری سلام جب حسین آئے، وہ کیفیت آپ جانتے ہیں، بہت سخت کیفیت تھی۔ ایک زبان حال پڑھ کے زحمت تمام کروں گا۔ جب آقا آئے اور اکبر سے کہا اکبر بیٹے میں تجھے اٹھاتا ہوں، تو بھی میرا سہارا بن، خیموں کو چلیں، اپنے ہاتھ میری گردن میں ڈال دے۔ اکبر نے ایک ہاتھ بابا کی گردن میں ڈالا، ایک ہاتھ سینے سے نہ ہٹایا۔ حسین سمجھ گئے، اکبر کو لٹا دیا، اکبر کا ہاتھ سینے سے ہٹایا۔ کیا منظر دیکھا! کوئی کسی کو خدا، کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے۔ جب اکبر کا سینہ دیکھا تو رک گئے، اپنے گھٹنے زمین پر ٹیک دیے، ایک ہاتھ آخری جملہ، ایک ہاتھ اکبر کے سینے میں، ایک ہاتھ برچی پر۔ اسی اسنا میں دیکھا کہ ادھر سے زینب آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ رک کے زینب سے کہا بہن زینب خیمے کو چلی جاؤ، تمہارا پردہ بچانے کے لیے تو اکبر کو قربانی۔ ایک جملہ سن لو، عجب نہیں حسین نے آسمان کو دیکھ کر کہا ہو اے نانا محمد مصطفیٰ، اے بابا علی مرتضیٰ، ایک مرتبہ آسمان سے زمین پر آ جائیے، اپنے ساتھ دادا ابراہیم کو بھی لے آئیے، دادا اسماعیل کو بھی لے آئیے، ان کو دکھائیے میری آنکھوں پر پٹی نہیں بنی ہے، میرے اسماعیل کے پیروں میں رسی نہیں۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِذَنبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِ مَاتَمِ حسین۔